حد ہو گئی. ایک اتنا سا ملک ہے لیکن وہ ملک ہے نا، وہ منظم ہے. انہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگانی شروع کی، سب سے زیادہ تعداد میں لگا دی. انہوں نے ان بنجر زمینوں کو آباد کیا. انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے. انہوں نے دنیا کا بہترین اسلحہ بنایا. پھر انہیں امریکہ کی اور یورپ کی تائید حاصل ہے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر راکٹ وہاں سمگل ہو سکتے ہیں تو اور کیوں نہیں کچھ ہو سکتا؟ ہارون صاحب، سب سے پہلے فلسطین کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایک دو نہیں، بیشتر ایسے ممالک ہیں ہارون صاحب جو طاقت بھی رکھتے ہیں، حیثیت بھی رکھتے ہیں. وہاں پر موجود لوگ بھی فلسطین کے اندر جو اسرائیل بربریت جاری رکھے ہوئے اس کے اوپر مظاہرے کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ فلسطین کا معاملہ کیا ہے؟ جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ 6% زمین تھی یہودیوں کے پاس، 6%. اور اقوام متحدہ نے امریکہ کے زیر اثر، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، جو پہلی تنظیم بنی تھی اقوام متحدہ سے پہلے، اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا بہر تقسیم قبور انجمن ساختن، قبریں تقسیم کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی گئی ہے. 6% ان کی جگہ تھی، 50% ان کو دے دی. اور اب بتدریج یہ صورتحال ہے کہ 6% فلسطینیوں کے پاس ہے اور وہ بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ جھگڑا کیسے شروع ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل اتنا جارح کیوں ہوتا جا رہا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں، دونوں میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ مشرقی یروشلم میں جرا کا جو علاقہ ہے اس میں 150 گھروں کو نوٹس دے دی. یہ تو ہم نے 70-80 سال پہلے خریدے تھے، 70-80 سال پہلے خریدے تھے. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس پہ جھگڑا شروع ہوا. انہوں نے مسجد اقصیٰ میں پناہ لی. اب یہ خیال یہ تھا کہ مسجد میں تو داخل نہیں، عبادت گاہوں میں تو نہیں لوگ داخل ہوتے. اور وہ مظاہرین تھے، وہ کوئی جنگ تو نہیں کر رہے تھے، مگر وہ مسجد اقصیٰ میں جا گھسے اور امریکہ ان کی حمایت میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور فرانس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے خلاف یہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. ریٹیلیٹ کیا وہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے ان کی 94% زمین پہ قبضہ کر لیا ہے. ایک ناجائز ریاست ہے اور ایک بے حسی ہے مسلمانوں کی. 2 پہلو ہیں، ایک مسلمانوں کی بے حسی ہے اور ایک مغرب کی ان کی پشت پناہی ہے، امریکہ کی مکمل پشت پناہی. آج کے آپ نے دیکھا قرارداد کیا امریکہ نے پیش کی، جس کا اس کا سوا کوئی نہ. ابھی یورپی یونین کا اجلاس ہونے والا ہے، اس میں بھی اسی طرح کی قرارداد پاس ہوئی. OIC میں اگر لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں نظر ثانی کریں گے تو آج ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا. یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اس وقت لندن میں مظاہرہ ہو رہا ہے، پیرس میں اگرچہ روک دیا گیا، واشنگٹن میں ہوا اور جگہ پہ ہوا. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنے مظاہرے بھی نہیں ہوئے؟ 20 25 آدمی آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. ادھر وہ بوڑھا آدمی 94 برس کا، اس نے ابھی فون کیا ہے عمران خان کو، مہاتیر محمد نے، یا اردوان نے بات کی ہے، یا جواد ظریف نے دورہ آسٹریلیا کا منسوخ کر دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے جھنڈا لہرایا تھا اسرائیل کا. بات یہ ہے 1 صدی پہلے اقبال نے کہا تھا کہ خیاباں میں ہے منتظر لالک کب سے، کباہ چاہیے اس کو خون عرب سے. آزادی خون سے خریدی جاتی ہے. جو قومیں خوفزدہ ہو جاتی ہیں، دیکھیے میں آپ کو ان کا کوئی انجام نہیں ہوتا. دیکھیے فساد تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جنگیں اچھی چیز نہیں ہے، لیکن خوف سے بدتر تو کوئی چیز نہیں ہے. نہ آزادی فکر ہے عرب ملکوں میں، نہ کوئی فری پریس ہے، نہ کوئی عوامی امنگوں کا احترام ہے، اور ساری دولت کے انبار کے باوجود نہ کوئی فوج ہے. فوج کیا ہے؟ جو اسلحہ ہے اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتے. وہاں تو پاکستانیوں کو جا کے اس اسلحے کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. دیکھیے مسجد اقصیٰ میں جب پہلی دفعہ آگ لگائی گئی تو اس نے کیا کہا تھا گولڈا مائر نے؟ تو آپ اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیا قراردادیں ہو رہی ہیں جی؟ عمران خان نے مذمت کر دی، شاہ محمود نے مذمت کر دی. او بھائی کوئی کام کرو. رضوان نے کہا نا کہ مجھ پہ دباؤ ہے، ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں داخل ہونا پڑے گا. کام کیا کرنا پڑے گا ہارون صاحب؟ کام کیا کرنا پڑے گا؟ کیا لفظ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں جو ہم نے کر دیا، آپ بتائیں کام کیا کرنا ہوگا مسلمانوں کو؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے عمران خان کا رول پازیٹیو ہے، پاکستان کا رول بحیثیت عرب ملکوں سے تو بدرجہ بہتر ہے، لیکن کام کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا انیشیٹو لینا پڑتا ہے. زندگی ایک سواری ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ. دیکھیے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کام کرنا پڑتا ہے. مسلمان 20-30 برس تک روتے رہے
کتنے بڑے بڑے مظاہرے کیے انہوں نے. آج کتنے درجن لوگ تھے؟ اس سے زیادہ لوگ لندن میں تھے, اس سے زیادہ لوگ واشنگٹن میں تھے. بائیں بازو کی تحریکیں جو ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اس سے زیادہ بڑے مظاہرے کر رہی ہیں. کیا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا مسلم لیگ ایک مظاہرے کی کال نہیں دے سکتی؟ تمام لوگ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مظاہرہ بے حسی ہے, بے حسی ہے. چھوٹی پکچر دیکھتے ہیں, اپنا علم اور ادراک نہیں ہے, اس لیے کہ بہت ادنا خواہشات, اقتدار اور پیسے کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اگر عمران خان آج کال دے اپنی پارٹی سے 1.5-2 لاکھ کے جلسے انہوں نے کیے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ جلسے نہ ہو؟ نون لیگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کراچی میں, اندرون سندھ میں کر سکتی ہے. دوسرے مولانا فضل الرحمان نے اس کے کیمپ پہ بمباری ہوئی تھی اسامہ بن لادن کے, ہزاروں کے نہیں لاکھوں, 50 60 ہزار 70 ہزار کے جلسے کیے تھے, ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایم اے الیکشن جیت گئی تھی 2002 کا, آپ کو یاد ہوگا. صحیح. لیکن آج سب لوگ خاموش ہیں. عمران خان آج جائیں ترکی, اس سے بات کریں. میرا خیال ہے اسی سلسلے میں بات کی ہے انہوں نے, اسی موضوع پر اردوان نے, اپنا مہاتیر محمد نے, اور کیا, اور یہ پریشر بلڈ کریں کہ جی ہم انہیں دوائیں بھیجنا چاہتے ہیں. خدا کے بندو, کم از کم ان کو دوائیں ملیں, انہیں خوراک ملے. پانی کا کرائسس ہے, بجلی کا کرائسس. آپ بجلی تو انہیں نہیں دے سکتے, مگر آپ یورپی یونین سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان مر رہے ہیں. وہاں یورپ میں, وہ میں کوشش کر رہا ہوں معلوم ہو جائے کون سا ٹیلی ویژن ہے, وہاں ایک اینکر نے آؤٹ آف دی وے جا کے کہا, خبریں پڑھ رہی ہے, ہولو کاسٹ ہو رہا ہے ہمارے سامنے, انسان ذبح ہو رہے ہیں اور کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اتنا ضمیر بھی نہیں ہے, اتنی یعنی جرت بھی نہیں ہے کہ بھائی کہیں کہ ہم انہیں خوراک پہنچے, اور پاکستان اور ترکی مل کے سٹینڈ لیں, ایران کو شامل کریں ساتھ. تو یہ کیسے, کتنا عرصہ وہ پریشر برداشت کریں گے کہ انہیں دوائیں اور خوراک نہیں دے سکتے؟ دنیا میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوگی. ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں, اندر سے یورپ خوف زدہ ہے, بلا وجہ نہیں یورپی یونین کا اجلاس ہو رہا. امریکہ بھی جانتا ہے. ابھی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود سے امریکی وزیر خارجہ نے, حالانکہ ہمارے تعلقات اب اس سطح کے نہیں ہیں, اس طرح کے نہیں ہیں, اور بات نہیں وہ کر رہے تھے اتنے عرصے سے, ایون افغانستان پہ بات نہیں کر رہے تھے اس طرح سے جیسے کرنی چاہیے. تو ابھی بات کی ہے, تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ لوگوں میں بہت شدید ناراضگی پائی جاتی ہے. یہ ساری سیاسی پارٹیاں اور یہ حکومتیں ڈسٹ بن میں جائیں گی. عمران خان کے لیے سنہری موقع ہے کہ اٹھے اور اس پر بات کرے. دیکھیے اس سے کون روکتا ہے دنیا میں؟ یہ لگتا ہے ہارون صاحب کہ پاکستان میں اگر لوگ نکلیں گے, مظاہرے کریں گے, ایران کے اندر, ترکی کے اندر مظاہرے ہوں گے, تو یہ مظاہرے کوئی نیا رنگ لے کر آ سکتے ہیں, کوئی فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے اسرائیل پہ دباؤ بڑھے گا, ظلم کم ہوگا, اس کا بتدریج جس کو پھر ایک ڈائمنشن جس کی اختیار ایسی کی جا سکتی ہے, ایسے رخ پہ بڑھ سکتی ہے, ان پہ اتنا دباؤ آ جائے کہ وہ ان کے بنیادی مطالبے, یعنی 2 ریاستی مطالبہ جو بائیڈن نے کہا بھی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے کہا, کہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ویسے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مایوسی ہے, اور مایوسی کو اسی لیے کفر کہا گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کر کیوں نہیں سکتے جی؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ میری قوم ایران پہ فتح پائے گی, میری قوم روم پہ فتح پائے گی, اور میری امت, اور میری قوم تو وہ نہیں آپ فرماتے تھے, امت, اور میری امت ڈھال کے چہروں والوں پر فتح پائے گی, یعنی تاتاریوں پر, اور میری امت جو ہے وہ دجال پہ فتح پائے گی, اسرائیل پہ فتح پائے گی, اور مشرکین ہند پہ فتح پائے گی. مایوسی کس بات کی ہے جی؟ آپ کوئی کام کریں, آپ ایک آپ کی ہولناک قدامت پسندی, دنیا سے آپ پیچھے رہ گئے, علم نہیں, ادراک نہیں, تعلیمی ادارے آپ اپنے تباہ کر دیے. کسی عرب ملک کے پاس کوئی ڈھنگ کی فوج نہیں ہے. فوج اس ڈر سے نہیں بناتے کہ جی ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا, جو کہ ناجائز اقتدار ہے, اور خود ظلم کرتے ہیں اپنے عوام پہ. یمن میں کیا کیا, بحرین میں کیا کیا, دوسری جگہ قطر کا مقاطعہ کرنے کی کوشش کی. اب ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں نا, اب ترکوں سے بھی تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں, ایرانیوں سے بھی کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ اسپین کی طرح ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو اسرائیل پہ دبا. اسرائیل سے تو لوگ ہجرت کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ہجرت کا تو لفظ موضوع نہیں ہے, بھاگ رہے ہیں. ان کے عمرا تو خوف ہے. پہلے تو وہ صرف پتھر مارتے تھے, اب انہوں نے چند راکٹ برسائے نا جو زیادہ تر تباہ ہو گئے.
اس کے باوجود اتنا خوف کا عالم ہے، تو وہ تو دیکھیے امریکہ تو ان کی مدد کرے گا. وہ جو بائیڈن کی مرضی کیا ہے امریکہ کی آپ نے بات کیا وہ کوئی امریکہ سے الگ تو نہیں ہے. جو بائیڈن کی کوئی مرضی نہیں ہے. دنیا میں طاقت کی زبان چلتی ہے، مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. 2.25 ارب مسلمان ہیں، حد ہو گئی. ایک اتنا سا ملک ہے، لیکن وہ ملک ہے نا، وہ منظم ہے. انہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگانی شروع کی، سب سے زیادہ تعداد میں لگا دی. انہوں نے ان بنجر زمینوں کو آباد کیا. انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے. انہوں نے دنیا کا بہترین اسلحہ بنایا. پھر انہیں امریکہ کی اور یورپ کی تائید حاصل ہے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر راکٹ وہاں سمگل ہو سکتے ہیں تو اور کیوں نہیں کچھ ہو سکتا؟